محترم ناظرین، رمضان المبارک کی عظمت، حرمت اور فضیلت قرآن اور احادیث کی روشنی میں آئیے سماعت کرتے ہیں۔ رمضان ہم اور آپ گزار رہے ہیں۔ رمضان عظمت و برکت و رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے۔ ماہ صیام صبر کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن الی آخرہ ترجمہ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کی روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس کے لیے اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ قرآن اور رمضان کی پہلی اہم مشترکہ خصوصیت تقویٰ ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ذکر کیا گیا۔ دوسری مشترکہ خصوصیت شفاعت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن کریم دونوں بندوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے، یا اللہ، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ قرآن کہتا ہے، یا اللہ، میں نے راتوں کو اس کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ بس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائیں گی۔ نفس کو برائیوں سے روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے، جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے جس سے حق تعالیٰ مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، اس نے امام مالک نے، ان سے ابو زناد نے، ان سے عارج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے کہ روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس سے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے، میں روزہ دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندے اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کی 10 گنا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں اور اطاعت کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رضاعت، محبت عطا فرماتے ہیں، اپنی ضمانت و الفت اپنے انوارات سے نوازتے ہیں۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جب ایمان و احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب رات کو قیام یعنی تراویح اسی شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس سے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور بعض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس ماہ کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے، وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آیا، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے، اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا سو وہ محروم ہو گیا۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، تراویح کو نفل سنت مؤکدہ بنایا۔ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ افطار کرنے والے کی مغفرت، گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے کے علاوہ روزہ دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، چاہے وہ افطار کے ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ کرائے۔ اگر روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا یا پلایا تو اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہ ہوگا۔
ماہ سیام کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ جس نے اس ماہ میں اپنے ماتحتوں کے کام میں تخفیف کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ اس کی مغفرت اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دیں گے۔ تو اس ماہ میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ ایثار اور ہمدردی کا معاملہ کیا جانا چاہیے ان پر، اور دوسرا اس لیے کہ صدقہ و خیرات کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ کے کسی بندے کا دل خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اس لیے اس ماہ میں ہمیں پوری طرح خیرات و صدقات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اعتکاف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں آخری 10 دن کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر 1 دن کا بھی اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کی اور دوزخ کے درمیان ایسی 3 خندقیں بنا دیں گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے، بلا شبہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور آپ کو کچھ معلوم ہے شب قدر کیسی چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے روح اپنے رب کے حکم سے معاملہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے، وہ یعنی اس کی خیر و برکت صبح طلوع فجر تک رہتی ہے۔ تو ناظرین، آپ ضرور کومنٹ کریں اور بتائیں کہ رمضان المبارک کتنا عظمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ تو محترم ناظرین، 2025 کا رمضان ہم اور آپ گزار رہے ہیں، اس کا استقبال ہمیں صحیح سے کرنا بھی چاہیے۔ الحمدللہ ہم لوگ سے جو کچھ ہوا کیے بھی ہیں۔ ویسے بھی ماہ شعبان کو رمضان کی تیاری اور استقبال کا مہینہ کہا گیا ہے۔ ایسی فرزندان توحید جہاں ہیں صبر سے ماہ مقدس کا انتظار کر رہے ہیں۔ دراصل قمری مہینے 29 یا 30 دن پر مشتمل ہوتے ہیں اور روایتی طور پر اس کا تعین چاند کی رویت کی بنیاد سے کیا جاتا ہے، لیکن اب جدید سائنس اور علم فلکیات نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ قمری مہینوں کے ایام کی پیش گوئی بھی بڑی حد تک ممکن ہے۔ روزے کتنے دنوں کے ہوں گے؟ اس سال کے رمضان کے متعلق عرب امارات کے ماہر فلکیات نے اہم پیش گوئی کی ہے کہ امارات فلکیات سوسائٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین اور عرب یونین برائے خلائی سائنس اور فلکیات کے رکن ابراہیم الجروان نے اپنی پیش گوئی میں کہا، اس سال رمضان المبارک مارچ کی پہلی تاریخ سے شروع ہوگا اور یہ پورے 30 دنوں پر مشتمل ہوگا۔ بھارت میں اوقات افطار و سحر، ماہر فلکیات ابراہیم الجروان کے مطابق اس سال ماہ مقدس کے روزے تقریباً 13 گھنٹے پر مشتمل ہوں گے، حالانکہ روزے کے اوقات میں ملک اور خطے کے لحاظ سے تقریباً 20 سے 30 منٹ کا فرق واقع ہوگا۔ اس حساب سے بھارت کی قومی راجدھانی دہلی کے وقت کے مطابق پہلا روزہ 12 گھنٹے 38 منٹ کا ہوگا۔ پہلے سحری کا اختتام صبح صادق 5:37 بجے ہوگا اور افطار کا وقت 6:15 بجے ہوگا۔